السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گجرات میں گندے پانی کے نکاس کا پروجیکٹ عرصہ دراز سے عوام کی خواہش رہی ہے اور آنے والی ہر حکومت نے اپنے اپنے شعور سے اپنی اپنی ٹیم سے اس کو پانی کو نکالنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے سال گجرات نے فلڈنگ دیکھی شہر کے اندر، بدترین فلڈنگ کی تاریخ کی، پورا شہر اس طرح پانی میں ڈوبا رہا کہ ٹریکٹروں کے علاوہ کوئی گاڑی بھی وہاں نہیں جا سکتی تھی، ان کی مدد کرنے کے لیے بڑے بڑے ٹائر والی گاڑی جا سکتی تھی، یعنی کہ 4 فٹ 5 فٹ پانی، 4 فٹ 5 فٹ کے لگ بھگ ایوریج گلیوں میں کھڑا ہوا تھا۔ لوگ بیچارے بیمار ہو گئے، بہت سویر، بچے لوگ گھروں کو چھوڑ کے چلے گئے، دیواریں گل گئیں، بڑے بڑے سامان لوگوں کو گل کے اندر۔ اب اگر واسا گجرات شہر میں آیا تو میں سب سے پہلے خوشی کا اظہار کروں گا، گجرات والوں کو تسلی دینا چاہوں گا کہ باقاعدہ ایک ذمہ دار ادارہ آپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اور لکیلی ان کو مناسب فنڈز بھی مل گئے ہیں، اپنے وہ فنڈ ریز خود بھی کریں گے۔ اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ پہلے آپ کے نان پروفیشنل لوگ کام کرتے رہے، نان انجینئرنگ سولوشنز ڈھونڈتے رہے۔ اب آپ کے جب پراپر انجینئر آئیں گے، بیٹھیں گے، انجینئرنگ سولوشنز باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے پانی کو نکالیں گے، کتنے کیوسک پانی ٹوٹل ہے، کون کون سے نالے سے کتنے کتنے کیوسک جا سکتا ہے پانی، پہلے اس کے ذخیرے کو چیک کریں گے، ایریا واٹر شیڈ کو کیلکولیٹ کریں گے، کتنا پانی یہاں سے انٹینسٹی آف رین کتنی ہو تو کتنا پانی جمع ہو سکتا ہے۔ انٹینسو رین میں آپ کے پاس پانی اگر جمع ہو گیا ہے، پہلے تو سب سے یہ ہے کہ گجرات شہر کے اندر پانی کی انٹری نہ ہو، جہاں سے پانی کے انٹری پوائنٹ ہیں ان کو بلاک کریں، وہاں پر بند بنائیں۔ شہری زندگی کو پانی سے محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ نالوں میں جو گجرات کی ایک طرف بولیاں والی نالی ہے، ایک طرف پمبر نالا ہے، ایک طرف دریائے چناب ہے، ایک طرف نہر ہے، چاروں طرف آپ کے پانی پانی ہے، اور لکیلی گجرات شہر کا پانی ڈرین کرنے کے لیے دریا کی طرف بھی اس کی پراپر سلوپ اور ڈال موجود ہے، اور پمبر نالے کی طرف بھی پانی ویسٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ جن ڈگریوں پہ پانی آپ کا ڈسپوز نیچرلی ہو سکتا ہے، وہاں تو آپ اس کی جو سلوپ ہے، گریڈینٹ ہے، اس کو پراپرلی ڈیزائن کر کے اس کے جو ایریاز ہیں، سیکشنز آف ڈپر نالے کے سیکشن ہیں، ان کو اتنا وائڈن کریں۔ روڈوں کے سائڈوں پہ بہت جگہ پڑی ہوئی ہیں، اتنا وائڈ ان کو کریں، اس کے کیوسکس کیلکولیٹ کر کے اس کو ڈرین کریں، اس کے گریڈ پراپر نہیں ہے تو پراپر کریں، توڑ پھوڑ دلیری کے ساتھ کریں تاکہ وہ پانی باہر نکل سکے۔ اس کے بعد بڑے بڑے سوکنگ ویل بھی بنا سکتے ہیں شہر کے مرکز میں، جہاں پر انڈیا میں بہت بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کنویں بناتے ہیں، اس میں پانی بارش کا جہاں آپ پمپنگ نہیں کر سکتے وہ لوکلی سوک ہو جاتا ہے اور نیچے والے واٹر ٹیبل کے ساتھ جا کے شامل ہو جاتا ہے، اور جہاں پانی دریا کا جا رہا ہے انڈر گراؤنڈ پانی اسی کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ آپ کے گجرات میں 90 فٹ تک گندا پانی ہے اوپر، وہ پینے کے قابل نہیں ہے، اور اس میں اگر گندا پانی چلا بھی جائے بارش کا پانی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے نیچے آپ گہرے ٹیوب ویل لگا کے عوام کو پینے کے لیے پانی آپ آلریڈی بھی دے رہے ہیں، اور فردر بھی لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے، وہ بھی امپرومنٹ آ جائے گی۔ آخر کار جو ہم نے کرنا ہے، آخری سٹیج پہ جا کے پمپنگ کرنی ہے۔ اگر پمپنگ کو آپ پہلی سٹیج پہ پلان کریں گے تو آپ کا اتنا بڑا ایکسپینس آ جائے گا پمپنگ کے اوپر، اور پمپنگ انفیکٹو ہو جائے گی۔ کوئی پمپ ایسا نہیں بنا جو گجرات کے پانی کو اکٹھا کریں اور اس میں سے اس پانی کو پمپ آؤٹ کر کے نکال دیں، اور اس کا فنڈ بھی اتنا بڑا ہوگا، ان کی کیپیسٹی بھی اتنی بڑی ڈیزائن کریں گے۔ اس سے بہتر سب سے پہلے یہ پمپ تو آخری چیز ہے، پمپ سے پہلے آپ اس کو سوکنگ میں جائیں، اس کو پراپر ڈرینیج میں جائیں، پراپر ڈسچارج میں جائیں، شہر میں پانی کی انٹری کو روکنے میں جائیں، اور جو پروفیشنل ادارہ ہے وہ بیٹھے، ہم جیسے بندے بھی ساتھ جا کے فری میں بیٹھیں گے، ہم بھی سوچیں گے کہ ہمارا بھی شہر ہے کہ اس پانی کو نکالنا ہے۔ ہم نے اپنے دائرے میں ایک قطرہ پانی نہیں چھوڑا، ڈالیں بنا کے برتی کر سارا نکال دیا۔ گجرات بھی کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، لیکن جب بھی یہ شہر بنا ہے سینٹر میں نیچے تھا، جو جو ٹائم آتے رہے آہستہ 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 باہر بلدیات بھی موجود تھی، سارے ادارے بھی موجود تھے، تھوڑا سا ایک سرکل رنگ بنا، تھوڑا اونچا ہوا، دوسرا رنگ بنا، تھوڑا اور اونچا ہوا، تیسرا رنگ بنا، تھوڑا اور اونچا ہوا، آہستہ آہستہ یہ شہر پیالے کی طرح بن گیا۔ اور پاکستان میں بہت سارے شہر لاہور سمیت سارے پیالے کی طرح ہے۔ ان پانی کو نکالنے کے لیے ایک تو ایک کے باہر رنگ روڈ بنائیں، رنگ روڈ کا لیول اس کا اونچا رکھیں تاکہ لوگ
نیچے نہ رکھیں اور پانی کا ڈسپوزل باہر سے نئے والی ڈیولپمنٹ کو باروباری کر دیا جائے. اور سینٹر والی ڈیمیج ایریا جو ڈپ ہے، جو پیالہ ہے، اس کو پانی کو نکالنے کے لیے آپ کو آپ کے سیلف ڈرین پانی نکالنے کا طریقہ کریں، اس کے بعد آپ سوکنگ کا طریقہ کریں، اس کے بعد باہر سے انٹری کو بلاک کریں. تو جب دارا بیٹھا تو انشاءاللہ اس برے سیزن آنے والے بارش کے سیزن میں بھی انشاءاللہ انہوں نے کافی حد تک کام کیا ہے، لوگوں کو ریلیف ملے گی اور اتنا پانی کم از کم شہر میں نہیں ٹھہرے گا. نالے انہوں نے صاف بھی کیے ہیں، جدید مشینیں لائے ہیں، ڈپارٹمنٹ لائے ہیں، پورے ڈپارٹمنٹ کے بندے متحرک ہیں، فنڈز لے کے ٹیم لے کے کام کر رہے ہیں. اب آنے والے نیکسٹ ایئر میں اس بارش کے سیزن میں لوگوں کو انشاءاللہ ریلیف ملے گی. اور لانگ ٹرم تک یہ لوگ جب کام کریں گے اسی ردم کے ساتھ، انہی فنڈز کے ساتھ، تو گجرات کے سینٹر میں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر پانی تھوڑا سا بھی کھڑا ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کے آنے سے لوگوں کو اگلے ٹائموں کے لیے بہت سہولت ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.